السلام علیکم ناظرین، آپ جڑ چکے ہیں الہند گلوبل پریس میڈیا کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان لیاقت شفیع۔ ناظرین، آج خاص ملاقات میں میرے ساتھ ایک خاص چہرہ موجود ہے، آپ کو ان سے روبرو کروائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولیٹیکل جو آج کل کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جموں کشمیر میں، سیاسی جو حل چل رہا ہے بڑا گہما گامی کے ساتھ زور سے و شور سے چل رہا ہے۔ آج اسی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں اپنی پارٹی دفتر پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں یوتھ پریزیڈنٹ اپنی پارٹی واسو میر پانڈی پورہ۔ ان سے بات چیت ہوگی اور خاص بات چیت ہوگی۔ ان سب سے اہم سوال رہیں گے یوتھ کی اگر بات کریں، جموں کشمیر کی اگر بات کرتے ہیں تو بے روزگاری ہے، وہ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، ان کی کہانی سنتے ہیں، ان کی زبانی۔ بہت صاحب، آپ کا سب سے پہلے خیر مقدم ہے الہند گلوبل پریس میڈیا میں۔ شکریہ لیاقت بھائی۔ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگار ہے، یوتھ کی اگر بات کرتے ہیں، آپ ایک یوتھ کے نوجوان لیڈر اٹھے ہیں، یوتھ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیں گے، کس طریقے سے آپ کا مینیفیسٹو ہے؟ آپ تو پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ لیاقت بھائی، آپ کو پتہ ہی ہوگا جو سیاسی حالات یہاں پہ ہے، خاص کر جب سے ہمارا خصوصی اسٹیٹس 370 ایبروگریٹ ہوا، تب سے کیا ماحول بنا ہے جموں اینڈ کشمیر میں، وہ تو ہر ایک کے سامنے ہے۔ پہلے تو اس مصیبت سے ہم نکل نہیں رہے تھے، اس کے بعد وہ کووڈ کی مہاماری آئی، لیکن جب سے 370 ایبروگریٹ ہوا اس کے بعد ایک وہ پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا تھا لوگوں کے درمیان اور سسٹم کے درمیان، اور وہ پولیٹیکل ویکیوم گیپ جو بنی تھی، بڑے ڈفرینسز کریٹ ہوئے تھے سسٹم اور لوگوں کے بیچ میں، وہ چیز وہ پولیٹیکل ویکیوم فلفل کرنے کے لیے کچھ ہم خیال لوگوں نے، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں الطاف صاحب، عثمان صاحب، حسن میر صاحب اور بڑے چہرے، جنہوں نے جو ہم خیال لوگ سامنے آئے اور ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم منظر عام لایا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی۔ اور جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو سے آپ اگر ہم آہنگ ہوں گے، جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈ ڈائناسٹی پالیٹکس، ویدر وی ول ٹاک اباؤٹ نیشنل کانفرنس، PDP اور کانگریس۔ ہمارے پارٹی کا منشور یہی ہے کہ ہم لوگ سچ کی سیاست کریں گے، سچ کی سیاست۔ ہماری سیاست رہے گی ڈیولپمنٹ کو لے کر، ترقی کے لے کر، جموں اینڈ کشمیر لداخ کے عوام کی خوشحالی کو لے کر۔ ہم لوگ کوئی جھوٹی سیاست نہیں کریں گے، کوئی آزادی کا نعرہ نہیں، کوئی سبز باغ نہیں، کوئی سیلف رول نہیں۔ ہم لوگ بس اترے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ایز ویل ایز لداخ۔ اچھا ویسے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ صاف ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سچی اور صاف سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پہلے جو سیاست تھی، لیکن جو لوگوں کا اعتماد ہے، جو لوگوں کا بھروسہ ہے، وہ کس طریقے سے جیتنا ہوگا، اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ اب بھی اگر بات کرتے ہیں کووڈ کی مہاماری جیسے، جو ہمارے عام لوگ جو تھے، جو بزنس مین نہیں، جو کسی امپلائر نہیں ہے، مزدور طبقہ جو ہے، آٹو ڈرائیور اگر بات کریں، ریڈی والی اگر بات کریں، اوورحال جو ہے وہ اپنا گھر تک نہیں چلا سکتے۔ لیکن ابھی تک ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی کوئی پارٹی کہ کسی غریب کے گھر گئی، کسی غریب کو کھانا دیا، کسی غریب کو تھوڑی سی مالی معاونت کی۔ اپنی پارٹی بھی کی بات کرتے ہیں، PDP کی بات کرتے ہیں، نیشنل کانفرنس کی بات کرتے ہیں، جب ووٹ یا ایسا کوئی سیاسی ہلچل ہوتی ہے تو ساری پارٹیاں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ کیا وجہ، آپ ایک یوتھ کے لیڈر ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو، جو پاس میں ہوا پولیٹیکل پارٹیز نے لوگوں کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم بس یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پلیٹ فارم تیار کیا ہے، ہم ایک سمجھو نیا ایک آپشن بن کے لوگوں کے سامنے آ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے لوگ بڑے مایوس ہیں، پولیٹیکل سیٹ اپ سے مایوس ہے۔ لیکن آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ ایک دو سال سے آپ نے دیکھا پولیٹیکل سیٹ اپ ڈیریل ہوا تھا، بیوروکریسی چلا رہی تھی، LG صاحب کی حکومت تھی اور 2-4 مشیر لے کے پورا بیوروکریٹک سیٹ اپ چلا رہا تھا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال سے ہماری جموں اینڈ کشمیر لداخ کی حالت کیسی ہے، لوگ کتنے مایوس ہیں، عام لوگوں کی سنوائی نہیں ہے، افسر شاہی زوروں پہ ہیں، افسر حضرات کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے لوگوں کو لگا، ہمیں بھی لگا، ہر ایک جموں اینڈ کشمیر لداخ کے باشندے کو لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی نظام کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سیاسی نظام ہے جہاں پہ لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے، اور اس افسر شاہی میں عام لوگوں کی تو سنوائی ہی نہیں ہوتی ہے۔
کوئی کسی کا نہیں سنتا ہے، بس بے حال ہے سارے لوگ، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، جیسے آپ نے بولا ریڈی والا طبقہ ہو، ٹرانسپورٹ طبقہ، بزنس طبقہ، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکرس، ایز اے سوشل ورکرس، ہماری جتنی ذمہ داری بنتی تھی آواز اٹھانی تھی، ہماری پارٹی کے ہر ایک نے آواز اٹھائی، چاہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ الطاف صاحب ہو، ہمارے وائس پریزیڈنٹ عثمان ماجد صاحب ہو، وہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ آ کے سامنے آتے اور لوگوں کے ہت میں آ کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کے واحد لوگ تھے جب یہاں پہ پولیٹیکل سیٹ اپ پورا نظام تحس نحس ہو گیا تھا، اس ٹائم ہمارے ہی لوگ تھے، ہمارے پارٹی کے لوگ تھے جو پرائم منسٹر سے گئے، ہوم منسٹر سے ملنے گئے اور کوشش کی کانفیڈنس بلڈنگ میجرس تیار کرنے کی، چاہے سے پھر سے وہ بھروسہ لوگوں میں آ جائے اور لوگ آگے ڈیولپمنٹ کی طرح، ترقی کی طرح، خوشحالی کی طرح اور گامزن ہو۔ ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر حضرات اس میں چہل کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ پچھلے آئے دنوں میں کچھ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کاریالیہ سے انویسٹیشن ساری پارٹیوں کو ملا ہے، اپنی پارٹی کو بھی کوئی ایسا کاریالیہ سے کوئی نامنیشن یا کوئی انویسٹیشن کارڈ یا کوئی فون کال یا کوئی ایسی چیز آئی ہے، اگر آپ بتانا چاہیں؟ ویسے تو میڈیا سے سننے میں آیا کہ 16 بڑی پارٹیز ہے، جس میں پی ڈی پی، کانگریس، این سی، جموں کشمیر اپنی پارٹی، پی سی، آلموسٹ 16 پارٹیز کو انویٹیشن ملا ہے پرائم منسٹر کاریالیہ سے۔ یہ بات سچ ہے، یہ میڈیا سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی، لیکن سب سے پہلے ہماری پارٹی نے یہ پہل کی۔ سب سے پہلے ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ الطاف صاحب نے میڈیا میں آ کے بولا انویٹیشن سے پہلے، اگر اس قسم کا انویٹیشن ہمیں ملتا ہے، ہم ایسی اپرچونیٹی ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو بھی ہمیں موقع ملے گا ترقی کی راہ میں گامزن ہونے کے لیے، اپنے لوگوں، جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، ہماری پارٹی کوئی ایسا موقع ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ہی بتایا، ہماری پارٹی نے پہلے ہی بتایا، if Prime Minister invites us for all parties meet, this will be a welcome step from their side. We welcome this and we appreciate this step from Honorable Prime Minister. اچھا، اپنی پارٹی کی اگر بات کرتے ہیں، اب بانڈی پورہ کی پرٹیکولر ہم بات کریں گے کیونکہ بانڈی پورہ سے آپ کو یوتھ پریزیڈنٹ چنا ہے، تو آپ اگر اقتدار میں آئیں گے تو یوتھ کے لیے کیا کچھ رہے گا آپ کا؟ کس طریقے سے آپ یوتھ کے ساتھ آپ کا تال میل رہے گا؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ یوتھ کے لیے کچھ ہونا چاہیے، یوتھ کو امپرومنٹ کرنے کی کوشش ہے، یوتھ کو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انوالو ہونے کی ضرورت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ ابھی بے روزگار ہے؟ تو کچھ لوگ آئے روز آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ سوسائڈ، کہیں پہ ڈرگ پیلس، غلط کاموں میں، منشیات میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ جب بانڈی پورہ میں اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل رہے گا خاص کر کے یوتھ کے ساتھ؟ ہم انشاءاللہ اقتدار میں آئے یا نہیں آئے، لیکن ہم نے جو ذمہ داریاں لی ہے، ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یوتھ، مجھ پہ جو ذمہ داریاں پوٹان دی ہے، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں اپنے لیڈر کا، جن کو میں اپنا مینٹور بھی سمجھتا ہوں، اپنا باس بھی سمجھتا ہوں، عثمان صاحب کا، عثمان ماجد سے، جنہوں نے he put his faith on me, he interested on me, and inshallah I'm sure that I will deliver as per his wishes. اور انشاءاللہ عثمان صاحب کی طرف سے بھی مجھے یہی ملا ہے کہ جتنا ہو سکے ہمیں لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، اپنے جو ہمارے کوالیفائڈ بے روزگار نوجوان ہیں ان کو اپنے سسٹم کے ساتھ جڑانا ہے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے، خاص کر اس پڑھے لکھے نوجوان طبقے کو ان غلط الیگل ایکٹیویٹی سے باہر لا سکیں، چاہے وہ کسی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ کوئی ڈرگ مافیا ہو، چاہے وہ کوئی اور غلط کام ہے، ہم ان کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں اور گامزن کرنا چاہتے ہیں خوشحالی کی طرح، جہاں پہ ہم اپنے نوجوان لوگوں کو امپاور کریں، چاہے وہ کوئی جابس ریلیٹڈ ہو، چاہے کسی اور ریلیٹڈ اچھے کاموں میں ہے۔ We don't want that our youth should be indulged in such illegal activities جہاں پہ ان کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ جی، آخری سوال میرا رہے گا، بہت اہم سوال ہے۔ پارٹیاں بہت ساری تھی اور سب سے بڑی پارٹی اگر بات کریں جموں کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس تھی، کئی بار ان کے سی ایم بھی رہ چکے ہیں، بڑے منسٹر بھی ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب پارلیمنٹ میں بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پارٹی کی کیوں چنی؟ بی جے پی کی، باقی پارٹیوں کی خاص وجہ
کیا کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی پارٹی میں آپ گئے ایز اے یوتھ پریزیڈنٹ، اب اپنی پارٹی میں ہیں تو باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی آپ کو جانا چاہیے تھا؟ جیسے آپ نے پہلے میں نے اپنی سیاست کی شروعات کی ہے. میں نے بولا میرے سیاست میں میرے مینٹور جو میرے باس میرے لیڈر رہ چکے عثمان صاحب، اور ان کا پولیٹیکل کیریئر آپ دیکھے، ہی ہیز آلویز ریمیننگ پازیٹیو اینڈ کلیئر ان ہز پولیٹیکل کیریئر. ویسے بھی ہمیں بھی ویسے ہی ان کے ساتھ ہم نے ویسی عاداتیں سیکھی ہیں. ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں اس برے پالیٹکس میں، اس وہم والی پالیٹکس میں جہاں پہ ہم لوگوں کو سبز بات دکھائے گی. ہم بات کریں گے پرانی جو بھی پالیٹکس ہے، یا تو ڈائناسٹک پالیٹکس، چاہے وہ نیشنل کی ہو، چاہے وہ PDP کی ہو، چاہے کانگریس کی ہے. پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ہیو بین بیٹریڈ بائی دیز اولڈ پولیٹیکل گروپس. اسی لیے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ سیاست کرنا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سچی پالیٹکس کی، تو ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ وہ سیاست چلانی تھی، اپنے سچے لوگوں کے ساتھ. اور وہ سچائی پن ہم نے دیکھا اس پلیٹ فارم میں، جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی میں، جہاں پہ سچے ڈیڈیکیٹڈ آن ریئل پالیٹکس ہم خیال لوگ ملے ہیں، جنہوں نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے. ہم ان کو سچائی کی پالیٹکس میں گامزن کریں گے، جہاں پہ ہمارے لوگ خالی خوشحالی دیکھے، ترقی دیکھے، امن دیکھے. کوئی سیلف رول نہیں، کوئی آزادی کا نعرہ نہیں، کوئی یہ رحم سہم نہیں. بس اگر ایز اے پولیٹیکل سیٹ اپ ہم پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہے، ایز اے پولیٹیکل سیٹ اپ ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پیپل. بہت بہت شکریہ. عظیم میرے ساتھ موجود تھے اپنی پارٹی کے یوتھ پریزیڈنٹ واسو میر. خاص بات چیت ان کے ساتھ ہی. آپ دیکھتے رہیے LN گلوبل پریس میڈیا. مجھے دیں اجازت. السلام.